الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ النساء کے مطالعہ کریں گے اور سورۃ النساء مدنی سورت ہے، 176 اس کی آیات ہیں اور اس کا زمانہ نزول غزوہ احد شوال 3 ہجری سے لے کر 5 ہجری کے درمیان مختلف حصوں میں یہ نازل ہوئی ہے۔ سورہ آل عمران کے آخری حصے میں ہم نے نئی امت کی تنظیم اور اتحاد کی ہدایات پڑھی تھیں، اور سورہ نساء میں یہ تفصیل ہے کہ یہ تنظیم یا آرگنائزیشن صرف میدان جہاد تک محدود نہیں بلکہ خاندان سے لے کر ریاستی اداروں تک وسیع ہوگی۔ سورہ نساء کی آیات کو ہم 9 حصوں میں تقسیم کر کے انشاءاللہ ان کا مطالعہ کریں گے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر 43 تک ہے، اس میں معاشرتی احکامات ہیں۔ سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ سے ڈرتے رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، جس نے سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، یعنی تمام مرد اور عورتیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اس کی وجہ سے رشتہ رحم سب کے درمیان مشترک ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ سب اللہ سے ڈرتے رہیں اور رحم کے رشتوں کا احترام رکھیں۔ انہی 2 بنیادوں پر اسلامی معاشرے کی عمارت قائم ہے۔ نکاح کے نتیجے میں رشتے بنتے ہیں، خاندان بنتے ہیں، اور خاندان معاشرے کی بنیادی اکائی یا بیسک یونٹ ہے۔ اس کے بعد یتامہ کے اور بیواؤں کے حقوق بیان کیے گئے۔ یتیم کا مال کھانا حرام ہے۔ عورتوں میں 4 تک عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی، لیکن اس کے ساتھ انصاف کی شرط لگائی گئی۔ بالغ ہونے پر یتیموں کا مال انہیں واپس کرنے کا حکم دیا گیا۔ یتیموں کا مال کھانے والوں کو دوزخ کی آگ میں جلنے کی وعید سنائی گئی، اور عورتوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ آیات 12 سے لے کر جو 14 ہیں اس میں وراثت کے احکام آئے۔ ان احکامات کو حدود اللہ کہا گیا، جن کی خلاف ورزی کی سزا دوزخ ہے۔ احکامات کی تفصیل میں تو ہم اس وقت نہیں جا سکتے کہ کس کا کتنا حصہ ہے، لیکن بنیادی طور پر آیت نمبر 7 سے جو ہمیں قانونی احکامات ملتے ہیں ان کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میراث صرف مردوں کا حصہ نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی اس میں حقدار ہیں۔ دوسرا یہ کہ میراث بہرحال تقسیم ہونی چاہیے، خواہ وہ کتنی ہی ہو، حتیٰ کہ اگر مرنے والے نے 1 گز کپڑا چھوڑا ہے اور 10 وارث ہیں تو وہ ان میں تقسیم ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ ایک وارث دوسرے وارثوں سے اس کا حصہ خرید لے۔ تیسرا یہ معلوم ہوتا ہے کہ وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال پر اور املاک پر جاری ہوگا۔ چوتھا یہ کہ میراث کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مرنے والا کوئی مال چھوڑ کر مر رہا ہو۔ اور آخری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ قریب تر رشتہ داروں کی موجودگی میں جو دور کے رشتہ دار ہیں وہ میراث میں حصہ دار نہیں ہوتے۔ وراثت کے حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ تمام حصے وصیت پوری کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ اسی حصے میں بدکاری اور فحاشی کی سزائیں بتائی گئیں، لیکن یہ احکامات بعد میں منسوخ ہو گئے کیونکہ سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں پھر بدکاری کی باقاعدہ قانونی سزا مقرر کر دی گئی۔ اگلی آیات میں حسن معاشرت کے اصول بیان کیے گئے، اور ہم ان کو ذرا تفصیل سے دیکھ لیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے ارد گرد کی بات ہے، ہم سب اس سے گزرنے والے ہیں۔ حسن معاشرت کے حوالے سے خواتین کے حقوق بیان کیے گئے کہ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی بسر کرو، اگر کچھ ان میں ناپسند ہو تب بھی تم یہ دیکھو کہ ان کے اندر بہت ساری اچھائیاں بھی ہوں گی۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہترین اس کو قرار دیا جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو، اور قرآن یہاں ہمیں مثبت طرز فکر اپنانے کی سوچ دے رہا ہے کہ کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا، تو انسانوں کی خامیوں کے بجائے خوبیوں کو دیکھنے کی عادت ڈالی جائے، بالخصوص بیوی کے معاملے میں۔ ایک اور ہدایت یہ کی گئی کہ دوسری شادی کی صورت میں خواہ مرد ڈھیروں مال پہلی عورت کو دے چکا ہو اسے واپس نہ لے گا۔ پھر نکاح کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ یہ پختہ عہد ہے۔ نکاح دراصل مضبوط پیمانے وفا ہے جس کے نتیجے میں مرد کی زندگی میں عورت داخل ہوتی ہے۔ آگے کچھ اور احکامات ہیں جس میں ستیلی ماں سے نکاح حرام قرار دیا گیا۔ خواتین کی فہرست جن سے نکاح حرام ہے مائیں، بیٹیاں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی ماں، رضائی بہنیں، ساس، ستیلی بیٹیاں، بہو، اور وہ جو کسی اور کے نکاح میں ہوں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 28 تک کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور ان پر تمہیں چلائے جن پر پہلے کے نیک لوگ چلا کرتے تھے، مگر جو لوگ اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ تو خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے کون سے لوگ؟ جیسے منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ جنہیں یہ اصلاحات، یہ ریفارمز ناگوار گزر رہی تھیں، جس میں عورت وراثت میں بھی حقدار بن رہی تھی اور عورت بحیثیت عورت بھی عزت پا رہی تھی۔ آیت نمبر 29-30 میں باطل طریقوں سے مال کھانے کی ممانعت کی گئی، مالی معاملات میں ظلم کی سزا دوزخ بتائی گئی۔ آیت نمبر 31 میں کبائر سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ بتایا کہ اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی برائیوں کو حساب سے معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اور ان چیزوں میں شرک، جادو، ناحق قتل، سود، مال یتیم کھانا، میدان جنگ سے فرار اور معصوم عورت پر تہمت لگانا شامل ہے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے ان کی کمائی کے مطابق ان کا حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی کے مطابق ان کا حصہ ہے، یعنی بحیثیت انسان عورت اور مرد دونوں برابر ہیں، دونوں اپنی کمائی کے مطابق حصہ پائیں گے۔ عزت کے لیے عورت کو مرد بننے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ مرد عورتوں پر قوام ہے، ایک درجہ ان کا زیادہ ہے، اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ قوام یا قیم دراصل اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد، ادارے یا نظام کے معاملات کو درست طور پر چلانے، اس کی حفاظت کرنے اور ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ یہ دراصل مرد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ہم عورتوں کو حفاظت میں رکھا ہے، باپ کی، بھائی کی، شوہر کی اور بیٹوں کی حفاظت میں۔ پھر یہیں پر اللہ تعالیٰ اچھی عورت کی صفات بھی بتاتے ہیں کہ وہ شوہر کی اطاعت شعار ہوتی ہیں، مردوں کے پیچھے ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھیے تو سب سے بڑا خطرہ یا حملہ خاندان اور عورت پر ہے۔ عورت کو مرد بنا کر خاندان کا ادارہ تباہ کیا جا رہا ہے اور عورت اور مرد کو مقابلے پر لایا گیا ہے۔ ہم عورتیں اپنی فیمنٹی اور اپنی فیملی کا تحفظ کریں۔ پھر آگے یہ بتایا گیا کہ اگر عورت سرکشی کرے تو پہلے انہیں سمجھاؤ، دوسرے مرحلے پر خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور آخری درجے پر مارنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کو ناپسند فرمایا ہے، لیکن کچھ ایسی غیر معمولی صورتحال اگر ہو تو پھر یہ فرمایا کہ چہرے پر نہ مارو اور ایسا نہ مارو جو نشان چھوڑ جائے۔ پھر عورت اور مرد کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو خاندان والے ثالثی بنیں اور اصلاح کروائیں۔ اس کے بعد حقوق اللہ اور حقوق العباد کی وضاحت ہے۔ بخل اور کنجوسی کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ پھر آیت 43 میں نشے کی حرمت سے متعلق دوسرا حکم کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ جنابت کی حالت سے پاکی کے لیے غسل فرض قرار دیا گیا اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ دوسرے حصے کی طرف چلیے، یہ آیت نمبر 44 سے لے کے 57 تک ہے۔ اس میں اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی ہے، ان کی گمراہیاں بیان کی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور الفاظ کو پھیر دیتے ہیں۔ اہل کتاب کو یہ بتایا گیا کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، باقی گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ پھر اہل کتاب کی اوہام پرستی کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جبت کیا ہے؟ جادو ہے، فالگیری ہے، شگون لینا ہے، جس کو آپ سپرسٹیشنز کہتے ہیں۔ ان کے تعصب پر بھی گرفت کی گئی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں یہ مشرکین کو زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور یہ بخیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے اہل کتاب کے لیے دوزخ کی سزا بتائی گئی، جس میں ان کی کھالیں جلتی رہیں گی اور بدلی جاتی رہیں گی۔ اہل کتاب میں سے اسلام قبول کرنے والوں کے لیے جنت اور اس کی نعمتیں ہوں گی۔ تیسرے حصے کی طرف چلیے تو آیت نمبر 58 اور 59 ہے۔ اس تیسرے حصے میں اسلامی ریاست کے اندر رعایا اور حکومت کے حقوق و فرائض پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آیت 58 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
کہ عدل و انصاف کے ساتھ عہدے اور مناصب اہل لوگوں کو تفویض کیے جائیں، ایلیجبل لوگوں کو، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نااہل لوگ جو ہیں وہ سرداری پر آ جائیں گے۔ آیت 59 میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ماتحت حکمرانوں یعنی اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ یہاں بس ایک اصولی بات سمجھ لیجئے گا کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلق ہے اور غیر مشروط ہے، ایبسولوٹ اینڈ انکنڈیشنل ہے، جبکہ حکمرانوں کی یا کوئی بھی لیڈر ہیں یا امام ہیں تو ان کی اطاعت مشروط ہے، باؤنڈ اینڈ کنڈیشنل ہے، ٹھیک۔ اور اگر اختلاف اور نزاع ہو جائے تو کتاب اور سنت کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اگلے حصے میں جو آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 104 تک ہے، اس میں منافقین اور جہاد کا تذکرہ ہے۔ منافقین پر فرد جرم عائد کی گئی کہ وہ اختلافی مسائل کے حل کے لیے قرآن کو چھوڑ کر طاغوت سے فیصلے کراتے ہیں اور قرآن و سنت سے گریز کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ منافقین پر واضح کیا گیا کہ ہر رسول کو اس لیے بھیجا گیا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان پر واجب ہے، اور یہ بتایا گیا کہ ان کا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دل کی گہرائیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو نہ مان لیں۔ مسلمانوں کو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا۔ منافقین کے جہاد سے فرار کے رویے پر روشنی ڈالی گئی اور مظلوموں کی مدد کے لیے جہاد کی ترغیب دی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ منافق موت سے خائف رہتے ہیں، اور منافقین کو سمجھایا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ ایک اور تنبیہ منافقین کو یہ کی گئی کہ وہ افواہیں پھیلانے سے گریز کریں، اور اگر کوئی ایسی خبر ہو تو اپنی جماعت کے ذمہ داران تک اس کو پہنچائیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی بریکنگ نیوز کے چکر میں کیا کچھ پھیل جایا کرتا ہے، ایسا ہی کچھ رویہ نظر آتا ہے۔ سلام کے آداب بتائے گئے کہ جب کوئی سلام کرے تو ویسا ہی اس سے بہتر جواب دو، یا کم از کم ویسا ہی جواب۔ وہ مسلمان جو ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تھے، جو دارالاسلام تھا اور وہ ابھی تک دارالکفر میں رہ رہے تھے، یعنی ایسے علاقوں میں جو کافروں کے علاقے تھے اور مدینہ نہیں آئے تھے، ان کے بارے میں یہ وضاحت کی گئی کہ انہیں دارالاسلام یعنی مدینہ کی طرف ہجرت تک دوستی اور سرپرستی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اگلی آیات میں منافقین کی اقسام بیان کی گئیں، قتل خطا اور قتل عمد کے احکامات کی وضاحت کی گئی۔ جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ بیٹھے رہنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ بہرحال اللہ کے ہاں جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا ہے۔ اور اس حصے میں صلاۃ القصر اور صلاۃ خوف کے احکامات بتائے گئے۔ سفر کی حالت میں نماز مختصر ہو جائے گی، اور جنگ کی حالت میں آدھی فوج نماز پڑھے گی اور آدھی فوج نگرانی کرے گی، لیکن نماز ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد اگلا حصہ آیت نمبر 105 سے لے کر آیت نمبر 115 تک ہے۔ اس میں نزول قرآن کا مقصد یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روشنی میں لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں۔ راتوں کو چھپ چھپ کر مشورے کرنے والے منافقین پر گرفت کی گئی، اور اس کے بعد وہ منافقین جو اپنی خفیہ مجالس میں نجوہ یعنی سرگوشیاں کھسر پھسر کیا کرتے تھے ان پر گرفت کی گئی۔ خیر کے کاموں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے سرگوشی کی اجازت ہے، لیکن خفیہ طور پر جو غلط سازشیں کی جائیں اس کی گرفت ہے اور اس کو منع کیا گیا ہے۔ منافقین کو مخلص صحابہ کا راستہ اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی، ورنہ یہ بتایا گیا کہ یہ منافقین دوزخ میں داخل کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ آیات ہیں، آیت نمبر 116 سے لے کے 134 تک۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک کی بخشش نہیں ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو شیطان کو معبود بناتے ہیں، شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شیطان جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، یعنی ان کے اوقات، ان کی محنتوں، ان کی کوششوں، ان کی قوتوں، ان کی قابلیتوں، ان کے مال اور ان کی اولاد میں اپنا حصہ لگاؤں گا، اور ان کو فریب دے کر ایسا رجھاؤں گا کہ وہ ان ساری چیزوں میں
مجھے بھی حصہ دینے والے ہوں گے۔ اور آپ اب دیکھیے کہ شیطان ہماری ان ساری چیزوں سے کیسے حصہ وصول کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں انہیں بہکاؤں گا، انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا، اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے شیطان کو اللہ کے بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ کہنے کو تو کوئی بھی شیطان کو اپنا معبود یا ولی یا سرپرست نہیں کہتا، لیکن عملاً اگر وہ اس کے راستے پر چل رہا ہے تو یہ دراصل اس کو معبود اور سرپرست بنانے ہی کے مترادف ہے۔ اس کے بعد جو اگلی کچھ آیات ہیں اس پہ یہ یتیموں سے متعلق جو احکامات ہیں، خاص طور پر ان سے عدل کے متعلق وہ دوبارہ بتائے گئے، اور بیویوں، ایک سے زائد بیویوں کی صورت میں بھی دوبارہ عدل کا حکم دیا گیا۔ عورت اور مرد کے درمیان نزاع ہو جانے کی صورت میں پھر یہ فرمایا گیا کہ صلح بہرحال بہتر ہے، اور نفس جلدی تنگ دلی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ آخری حصے کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں تو آیات 135 سے 152 تک میں منافقت سے بچتے ہوئے اسلام کا نظام عدل، نظام انصاف قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا، اور مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ اپنی خواہشات نفس سے بچ کر مسلمانوں میں عدل کا اجتماعی نظام قائم کریں۔ گواہی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، چاہے اس گواہی کی زد خود اپنے اوپر، اپنے والدین یا اپنے قریبی رشتہ داروں ہی کے خلاف کیوں نہ پڑ رہی ہو۔ یہ مشکل کام ہے، لیکن انصاف وہ ہے جو ہوتا نظر بھی آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو اور کافروں میں کو جہنم میں جمع کرے گا۔ منافقین کی صفات بتائی گئیں کہ وہ کیا صفات ہیں کہ دیکھو اور انتظار کرو، یعنی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، نماز کے لیے سستی سے کام لیتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ ریاکاری سے کرتے ہیں، نماز میں اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، اور وہ اپنے ایمان پر پختہ ہونے کے بجائے تذبذب کا شکار ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ اس کے بعد چھٹا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مظلوموں کے علاوہ کسی اور کو کسی دوسرے شخص کے بارے میں بری بات زبان سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مظلوم کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ اگر وہ برائی کو درگزر کرتے ہیں تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ آیت نمبر 153 سے 175 میں پھر بنی اسرائیل کے جرائم بیان کیے گئے، ان کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی۔ عیسائیوں کو بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے بلکہ اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے۔ اہل کتاب کو اس بات سے منع کیا گیا کہ لا تغلو، کہ وہ حمایت میں یا تائید میں حد سے نہ گزر جائیں، اور پھر عیسائیوں کو عقیدہ تثلیث چھوڑ دینے کی ہدایت کی گئی۔ آخری آیت پر آ جائیے، آیت نمبر 176، جس میں کلالہ کے احکام بیان کر کے قانون وراثت کی ایک اور جو شق ہے اس کو مکمل کیا گیا۔ اور کلالہ سے مراد ایک ایسی میت ہے جس کے نہ تو ماں باپ ہوں نہ اولاد اس نے چھوڑی ہو، اور ایسی صورت میں اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ یہاں پر سورہ نساء ہماری مکمل ہوتی ہے۔ آپ سورہ نساء کے مضامین کو اگر اپنے ذہن میں لے کر آئیے تو مسلمانوں کو کیا ہدایت ملتی ہے کہ وہ ساری دنیا کو بالخصوص اہل کتاب اور نصارہ کو دعوت اسلام دیں۔ مسلمانوں کو منافقت سے بچنا ہے، خالص توحید کو اختیار کرنا ہے، اور خاندان سے لے کر ریاست یعنی اسٹیٹ تک اللہ کے احکامات کی روشنی میں ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا، خاندان معاشرے کی بنیادی اکائی ہے اور اجتماعیت اس کی اعلیٰ ترین شکل ہے، یعنی کہ ریاست۔ خاندان کی مضبوطی کا دار و مدار میاں بیوی، اولاد، ماں باپ کے علاوہ رشتہ داروں اور یتیموں کے حقوق کے تحفظ پر ہوتا ہے، جبکہ ریاست کا استحکام خارجی اور داخلی محاذ پر اتحاد اور یکجہتی پر منحصر ہے۔ منافقین ریاستوں کو کھوکھلا کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں انفرادی طور پر بھی محفوظ رکھے اور اجتماعی طور پر بھی منظم بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔